کفار اور نافرمانوں کا جو نتیجہ ہے، ان کے لیے جو اللہ رب العزت نے دردناک عذاب جہنم کی شکل میں جو تیار کر رکھا ہے، اس کے تعلق سے میں چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت نے نافرمانوں کا ٹھکانہ جہنم بنایا ہے۔ ہم کئی مرتبہ بارہا ہم لوگ جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ وہاں آگ ہوگی جو انسانوں کو جلائے گی اور انسانوں کو اس سے تکلیف ہوگی، اور وہاں انسان مرے گا بھی نہیں اور عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اس کی چمڑی کو جلایا جائے گا، پھر چمڑی دوبارہ اس پر چڑھائی جائے گی، پھر جلتے رہے گا۔ اسی طرح اپنے گناہ کا، اپنے کفر و شرک کا، اپنی معصیت بھری زندگی کا عذاب بھگتتا رہے گا۔ تو آئیے وہ عذاب کی صفت کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، اس کی شدت کا تذکرہ ہم سب سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ یہ دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑی ہوئی ہے۔ 70 مرتبہ پانی میں ڈبو کر اس کو یہاں بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 1000 سال جہنم کو بھڑکایا گیا تو وہ ایک دم سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکایا گیا تو وہ سیاہ اور کالی ہو گئی، اور اب تک وہ کالی ہی ہے، اور عذاب بھی اسی میں ہوگا۔ تو یہ بھڑکانے کے نتیجے میں وہ اپنے رنگ بدل رہی ہے، اپنی کیفیت کو بدل رہی ہے، اپنی کیفیت کو بدل کر اپنی تیزی اور حرارت کا ثبوت دے رہی ہے کہ میں ایسی حرارت والی اب ہو چکی ہوں، حرارت کے انتہائی درجے تک میں پہنچ چکی ہوں، اس کا یہ ثبوت دے رہی ہے۔ جہنم کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، خدمت اقدس میں جہنم کے تذکرہ کرتے ہیں، اس کا تعارف کرتے ہیں، اس کی سنگینی کو اور اس کی ہلاکت کو اور اس کی شدت کو بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق بنا کر، سچا نبی بنا کر مبعوث کیا۔ جہنم کی سختی اور اس کی ہولناکی اور اس کی شدت اور اس کی گرمی اور حرارت اتنی سخت ہے، اتنی سنگین ہے کہ اگر جہنم میں سوئی کے برابر ایک دنیا میں سوراخ کر دی جائے تو اس سوراخ کے ذریعے سے جتنی گرمی آئے گی، جتنی حرارت اور تپش آئے گی، اس حرارت کی وجہ سے ساری دنیا جل کر راکھ ہو جائے، ساری دنیا جل کر پگھل کر فنا ہو جائے، ہلاکت میں مبتلا ہو جائے۔ اس کی وہ شدت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جہنمیہ کا جو لباس ہے، اس میں جو بو ہے، اس میں جو حرارت ہے، اس میں جو تپش ہے، اس میں جو لو ہے، اگر جہنمی کے ایک لباس کو زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے، نہ زمین پر پھینکا جائے، نہ آسمانوں سے چپکایا جائے، بلکہ بیچ میں لٹکایا جائے، تو اس کی حرارت اور تپش سے ساری دنیا کے لوگ جل جائیں، ساری دنیا کے لوگ اس کی حرارت کو تاب نہ لا سکے، اور اس کی حرارت اور اس کی سختی سے، اس کی لو سے، اس کی گرمی سے مر جائیں۔ پھر فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، سچا نبی بنا کر بھیجا۔ جہنمیوں کو، کافروں کو زنجیروں میں پکڑ کر انہیں جہنم رسید کیا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ زنجیریں ایسی ہولناک، ایسی تپش والی اور ایسی حرارت والی ہوگی، اگر 1 گز یعنی جو 1.5 فٹ ہوتا ہے، اگر اتنی زنجیر کا ٹکڑا کسی پہاڑ پر، کسی بڑے اونچے اور بلند پہاڑ پر ڈالا جائے تو وہ پہاڑ اس کی گرمی کو تاب نہ لا سکے، وہ پہاڑ پگھل جائے اور وہ زنجیر پہاڑ کو پگھلاتے ہوئے ساتوں زمین تک اندر دھس جائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں،
قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر حق دے کر بھیجا ہے، اگر جہنمی جس کو جو عذاب میں مبتلا ہے، اگر اس کو دنیا کے ایک مشرق کے جانب چھوڑ دیا جائے یا اس کو وہیں عذاب دیا جائے جہنم کا، تو مشرق میں جس کو عذاب دیا جا رہا ہے تو اس کی گرمی اور اس کی تپش سے مشرق میں رہنے والا انسان بھی ہلاک ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے قبضے میں تمام انسانیت کی جان ہے، جس کے قبضے میں جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر برحق نبی بنا کر بھیجا ہے کہ جہنمیوں کا لباس آگ ہے، جہنمیوں کا کھانا زقوم ہے، جہنمیوں کا پانی پیپ ہے، اور ان کا زیور لوہا ہے جو پگھلنے کے قریب ہوگا، جو اتنا سخت، جس کے اندر گرمی ہوگی کہ جس پر سخت سے سخت چیز بھی ڈال دی جائے تو وہ پگھل جائے، تو وہاں کا زیور جو ہوگا وہ لوہے کا ہوگا۔ اور وہاں کے سانپ اور وہاں کے بچھو کے بارے میں احادیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے سانپ اس کی موٹائی اتنی ہوگی جیسے اونٹ کی گردن ہوتی ہے، اگر وہ کسی کو ایک مرتبہ ڈھس دے تو 40 سال تک اس کے زہر کا اثر اس کے بدن میں باقی رہے، اس کی وجہ سے وہ تڑپتا رہے۔ وہاں کے بچھو کے بارے میں آتا ہے جو خچر کے برابر ہوگی۔ خچر یہ گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا یہ ایک جانور ہوتا ہے، ایک مخلوق ہوتی ہے، دیکھنے میں یہ گھوڑے کی طرح لگتا ہے۔ ایسے بچھو ہوتے، وہ ایک مرتبہ ڈنک مار دے تو 40 سال تک اس کے زہر کی سنگینی اور اس کی سختی اور اس کی جلن انسان محسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہنم کا تذکرہ کیا، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا۔ اس گرمی کو، اس تپش کو تاپ نہ لا کر لوگ پانی مانگیں گے، لوگ کھانا مانگیں گے، فرشتوں سے داروغہ جہنم سے سوال کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ بادل بھیجے جائیں۔ بادل کو دیکھیں گے تو وہ خوش ہوں گے کہ ہمیں پانی ملے گا، ہمیں تھوڑی سی راحت ملے گی، ہمیں تھوڑی سی ٹھنڈک ملے گی، لیکن اللہ رب العزت کی جانب سے ان بادلوں سے سانپ اور بچھو برسیں گے۔ جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو 2 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک کافر ہوں گے، مشرکین ہوں گے جو آسمانی مذہب کو ماننے والے نہیں ہوں گے، سچے مذہب کی پیروی کرنے والے نہیں ہوں گے، اور ایک جو سچے مذہب کی پیروی کرنے والے ہوں گے، چاہے پچھلے انبیاء کے کیوں نہ ہوں۔ تو دونوں کے ڈالنے میں کیفیت میں، دونوں کے جہنم رسید کرنے کی کیفیت میں فرق ہوگا، دونوں کے عذابات میں فرق ہوگا۔ کافروں کا عذاب مسلمانوں کے عذاب سے سخت ہوگا۔ جب انہیں ڈالا جائے گا تو ہتھکڑیاں لگا کر انہیں گھسیٹا جائے گا، کھینچا جائے گا۔ وسیق الذین، اللہ تعالیٰ وسیقہ فرما ان کے لیے انہیں کھینچ کر گھسیٹ کر مجرموں کو جس طرح جن سے ایسے جرم کا ارتکاب ہوتا ہے جو بڑا سنگین ہوتا ہے تو انہیں کیسا گھسیٹا جاتا ہے، ایسے انہیں گھسیٹا جائے گا۔ اور مسلمان اپنی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا تو اس کے لیے خفت یہ ہوگی کہ مرد آدمی کو اس کی داڑھی پکڑ کر ڈالا جائے گا اور عورتوں کو ان کی چوٹیوں کو پکڑ کر ڈالا جائے گا۔ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، ان کی پکار کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ آدمی یہ تمنا کرے گا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه۔ کاش وہ یہ تمنا کرے گا کہ اس عذاب سے
بچنے کے لیے اگر یہ اعلان ہو جائے، اگر یہ کہا جائے کہ میں اس کے بدلے میں، اس کے فدیے میں اپنے اولاد کو دے دوں، میں اپنی اہلیہ کو دے دوں، میں اپنے خاندان کو دے دوں، جو خاندان کے مجھے دنیا میں مصیبت کے وقت ٹھکانہ دیتا تھا، سہارا ثابت ہوتا تھا، لیکن اور یہ تمنا کرے گا کہ زمین اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کو دے کر اگر میں اس عذاب سے بچ سکتا تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کلا بل ران علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ نہیں، اب کوئی موقع نہیں ہے، لوٹنے کا موقع نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے جو وعدے ہیں، مغفرت کے وعدے، کامیابی کے وعدے، ہلاکت سے حفاظت کے وعدے، یہ غیب پر ایمان لانے میں ہے۔ دیکھ کر ایمان لانا اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب کا ایمان چاہتے ہیں، مشاہدے کا ایمان نہیں چاہتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے شروع میں ہی فرما دیا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ایسے لوگوں کے لیے کامیابی ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو کچھ انہیں مال دیا ہے اسے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ زقوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، یہ گنہگاروں کا کھانا ہوگا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اگر زقوم کے پھل سے ایک قطرہ اگر دنیا میں ٹپک جائے تو اس کی بدبو سے، اس کی سڑاہٹ سے، اس کی بو سے ساری دنیا مر جائے۔ اسی طرح حمیم ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا، الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا پانی اور پیپ انہیں دیا جائے گا۔ پیپ کی بھی ایسی ہی کیفیت ہوگی جیسے زقوم کے درخت پھل کے اندر کے جو قطرے ہوتے ہیں، اس کے جو پھل کو نچوڑنے کے بعد اس کا جو جوس ہوتا ہے، وہی کیفیت غساقہ کی ہوگی، یعنی پیپ کی ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگو، جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ مغرب میں دعا کی جاتی ہے اللہم اجرنا من النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے، ہمیں جہنم کی عذاب سے بچائیے۔ یہاں تک اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم سے پناہ مانگو، اس سے حفاظت کا سامان کرو، اگرچہ کہ ایک کھجور کے ٹکڑے کو صدقہ کرنے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی کامیابی وہ ہے جہنم سے حفاظت اور جنت کا داخلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا ہو یہی شخص کامیاب ہے۔ حقیقی کامیابی یہی ہے۔ تو ہم سب کو حقیقی کامیابی جب تک حاصل نہ ہو جائے بے چین رہنا ہے، اس کی تڑپ میں، اس کی کوشش میں لگے رہنا ہے، اس کی تیاری میں لگے رہنا ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ حضرات اس کی سنگینی کو سمجھتے تھے، اس کی سنگینی کو سمجھ کر تمنا کرتے تھے کہ کاش میں مومن کا بال ہوتا، کاش میں درخت ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کاش میں مومن کا بال ہوتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمنا کرتے کہ کاش میں یہ پرندہ ہوتا، کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا تو جانور چبا کر اس کو ختم کر دیتا، کاش میں پرندہ ہوتا تو اس کا دنیا میں ہی حساب کتاب ختم ہو جاتا، آخرت میں اس کو پیش ہونا نہ ہوتا۔ تو ہم سب کے سامنے ایک بہت بڑی گھاٹی آنے والی ہے۔ سمجھداری اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس دن سے آنے سے پہلے تیاری کر لے، اس دن سے آنے سے پہلے تیاری کر لے۔ وہاں جانے کے بعد کف افسوس ملنے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ وہاں ایک مرتبہ بھی دوبارہ بھیجنے کی کوئی اللہ رب العزت کسی کی پکار کو نہیں سنیں گے اور نہ اس کو دوبارہ بھیجیں گے۔ کافر یہ تمنا کریں گے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، پھر سے بھیج دے، ہم آپ کی ایک
पलक झपकने के बराबर भी नाफरमानी नहीं करेंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हुक्म होगा, कल्ला हरगिज़ नहीं, तुम पर हक़ साबित हो चुका, दलाइल वाज़ेह हो चुके, हक़ की बात आने के बाद तुमने हक़ से मुँह मोड़ा और हक़ से पीठ फेर कर नाफरमानियों में लगे रहे और अपने ख्वाहिशात में लगे रहे, आप उसका मज़ा चखो। तो हम सबको एक घाटी पर से गुजरना है, जब ये हर जन्नती को जहन्नम पर से गुजरना। वो कैसे? पुल सिरात जो बना हुआ है वो जहन्नम पर है। तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को इस बात का डर होता था कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े कारनामे करने वाले अशरे मुबश्शरा, जिनको दुनिया में जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई, फिर भी अपने आप में डरते थे कि पुल सिरात पर से तो गुजरना ही है, पता नहीं हमारा क्या होगा। पुल सिरात ये तलवार से तेज और बाल से बारीक ऐसा रास्ता है कि जिसमें चलेंगे तो जो मुजरिम होंगे, अगरचे कि वो जन्नत में जाएंगे लेकिन जख्मी होते हुए जाएंगे, जो अपने आप को गुनाहों से बचाएंगे, फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, वो बिजली की तरह पार होंगे। 3 किस्म के लोग होंगे, एक तो गिर जाएंगे जहन्नम में, जिनका फैसला जहन्नम का हो चुका, जिनके बाएं हाथ में नाम आमाल मिल चुका, जिनके तराजू गुनाहों की तराजू भारी हो चुकी, नेकियों का पल्ला हल्का हो चुका, वो तो उस पर से गिर जाएंगे, जहन्नम रसीद हो जाएंगे। और जो मुसलमान जो मुजरिम होंगे, अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत का फैसला भी किया होगा, तो अपने गुनाहों की वजह से वो जहन्नम पर से गुजरेंगे तो उन्हें ज़ख्म आएंगे, वो घसीटते हुए, वो लुढ़कते हुए कैसे ही जन्नत में पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हें तकलीफ होगी। एक वो मुसलमान जो अल्लाह का प्यारा है, जो अल्लाह का वली है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचान कर ज़िंदगी गुजारा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मान कर ज़िंदगी गुजारा, आखिरत से पहले आखिरत की तैयारी कर चुका, तो ऐसे मुसाफिर के लिए अल्लाह ताला आसानी से गुजार देंगे। फिर वो जन्नत में जाएगा तो उसके बाद उसका इस्तक़बाल होगा, जन्नत से आवाज़ आएगी, जन्नत के 8 दरवाजे उसका इस्तक़बाल करेंगे और उससे कहा जाएगा, उदखुल मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति समानियत शि'ता, जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाओ। अब इसके बाद कोई नाकामी नहीं, इसके बाद कोई हलाकत नहीं, इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई नाराज़गी नहीं होगी। अल्लाह ताला फरमाएंगे, आज मैं तुमसे राज़ी हो चुका, अब इसके बाद मैं तुमसे नाराज़ नहीं होगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना दीदार कराएंगे।